السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله ان اکون من الجاہلین. بزرگان محترم، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردے میں بیٹھی عزت و احترام کے قابل میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم نے رمضان کے مہینے میں اپنی عبادتوں کی شروعات کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمیں ایسے ہی بلکہ اس سے بڑھ کر اور پابندی کے ساتھ اور شوق کے ساتھ عبادتوں میں اپنے آپ کو آگے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، آج کی تراویح میں آپ نے پہلا پارہ سنا ہے. حسب روایات میں نے آپ کے سامنے پہلے پارے کی ایک آیت پڑھی ہے. وہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 پر 7 ہے. قرآن مجید کا یہ پہلا پارہ ہے جس کی شروعات سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے. پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ ایک بڑا سورہ ہے. سورۃ البقرہ کے بارے میں آج آپ کے سامنے بات رکھنا ہے. بقرہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے گائے. گائیں کو جو ہے عربی زبان میں بقرہ کہتے ہیں. تو عام طور پہ لوگوں کا خیال کیا ہوتا ہے کہ ایک گائیں کے نام سے قرآن کا سورہ کیسے شروع ہوا، اور وہ بھی قرآن مجید کے ایک سورے کا نام ایک جانور کے نام پہ کیوں رکھا گیا؟ پیغمبروں کے نام ہیں، اللہ والوں کے نام ہیں، پیغمبروں کی بیویوں کے نام ہیں، صحابہ کرام کے نام ہیں، تو پھر ایک گائے کے نام سے یہ سورے کا نام کیوں رکھا گیا؟ تو میں آپ کے سامنے جو باتیں آگے رکھنے جا رہا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سورے کا جو نام بقرہ رکھا گیا اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے. چلیے پہلے اس سورے کے بارے میں کچھ باتیں جانتے ہیں، بنیادی باتیں. یہ سورہ اللہ کے نبی پر مدینے میں نازل ہوا بالاتفاق، اتفاق کے ساتھ یہ سورہ جو ہے اللہ کے نبی پر مدینے میں نازل ہوا. قرآن مجید کا یہ سورہ کچھ باتوں کی وجہ سے اپنی الگ پہچان رکھتا ہے. پہلی بات یہ کہ یہ سورہ جو ہے قرآن مجید کا سب سے لمبا سورہ ہے، سب سے بڑا سورہ ہے قرآن مجید کا. تقریباً 2.25 پاروں پر یہ پورا سورہ جو ہے مشتمل ہے. مطلب آج پڑھا ہم نے، کل پڑھیں گے، پھر پرسوں بھی آدھا حصہ اس کا پڑھیں گے. اتنا بڑا سورہ ہے قرآن مجید کا ایک. اور دوسری بات یہ کہ اس سورے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے عظیم آیت کو نازل کیا ہے. قرآن مجید کی سب سے عظیم مرتبے والی آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے. تو آیت الکرسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورت کے اندر رکھا ہے. یہ اس سورے کی دوسری بڑی فضیلت ہے جو ہمیں معلوم ہوتی ہے. تیسری بڑی فضیلت ایک تو یہ کہ یہ قرآن مجید کا سب سے لمبا سورہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت بھی اسی سورے کے اندر موجود ہے. قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت تیسرے پارے میں ہے. تو پارہ تو تیسرا آتا ہے لیکن سورہ اسی میں ہے. تو جو آیت خرس کے سلسلے میں ہے، سب سے لمبی آیت اسی سورے کے اندر وہ آیت ہے. یہ سورے کے بارے میں کچھ تعارف ہے، باقی فضیلتیں آپ کے سامنے آئیں گی. تو چلیے، بقرہ ایک گائے کے نام سے سورے کا نام کیوں رکھا گیا؟ دیکھیے، یہ اس سورے کے اندر جو گائے کا نام رکھا گیا ہے یہ ایک خاص واقعے سے جڑا ہوا ہے. ایک خاص واقعہ پیش آیا بنی اسرائیل کے اندر. واقعہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا مالدار آدمی تھا جس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، یعنی کہ بیٹے کوئی نہیں تھے، صرف ایک بیٹی تھی. ایک تو سب سے بڑا مالدار تھا قوم کا، اور دوسرا یہ کہ
کوئی نرینہ اولاد بیٹے نہیں ہیں، صرف ایک بیٹی ہے۔ تو اس کا ایک اپنا سگا بھتیجا تھا، تو بھتیجا جو ہے اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہا۔ اس کی بیٹی سے مطلب اپنے چچا کی بیٹی، اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کرنا چاہا۔ تو چونکہ وہ مالدار تھا اور صرف ایک ہی بیٹی تھی، تو وہ ایسے ویسوں کو نہیں دینا چاہ رہا تھا، انکار کر دیا صاف سیدھا کہ مجھے نہیں دینا ہے۔ تو اب اس کو ایک شرارت سوچی، اس نے جو ہے کسی بھی طریقے سے اس لڑکی کو اپنے لیے حاصل کرنا چاہا۔ تو اس کے لیے اس نے ایک سازش کی اور راتوں رات جو ہے اپنے ہی چچا کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کے مال کا اور اس کی بیٹی کا وارث بن کے بیٹھ گیا۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ اس نے قتل کرنے کے بعد جو ہے اس کے اپوزٹ والے جو قبیلے تھے، ان قبیلے والوں پر الزام لگایا کہ میرے چچا کو فلاں قبیلے والوں نے مارا ہے۔ اب لوگوں کے لیے بھی یہ بات جو ہے سمجھنا آسان تھی، کوئی بھی اس پہ شک نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ وہ اس کا اپنا چچا ہے۔ تو لوگ جو ہے اس قبیلے، پورے لوگ مل کے اس قبیلے والوں پہ ٹوٹ پڑے۔ تو اب قوم کے اندر ایک ہنگامہ شروع ہوا کہ ایک آدمی، قوم کا ایک بڑا آدمی، اہل ثروت کا ایک آدمی مارا جاتا ہے، اور اس کا مارنے والا کون ہے نہیں پتا ہے، بلکہ پورے قبیلے والوں پہ الزام ہے۔ تو کئی دنوں تک یہ بحث، یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے ایسے ہی چلتے رہتے ہیں۔ تو لوگ کیا کیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ یہ مسئلے کا حل کیا ہے؟ ہم یہ مسئلے کا حل معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آخر اس آدمی کو کس نے قتل کیا ہے، قاتل کون ہے، قتل کرنے والا کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک حل، ایک سولوشن اللہ نے نکالا۔ حل کیا تھا؟ قرآن میں فرمایا گیا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، ایک گائے کو ذبح کرو، کاٹو، اور کاٹنے کے بعد اس کے جسم کا کوئی حصہ گوشت کا لے کے اس مرے ہوئے آدمی پہ، اس مقتول پہ مارو، تو وہ زندہ ہوگا، اٹھے گا اور بات کرے گا، اور پھر بولے گا کہ اس کو قتل کرنے والا کون ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے یہ بات کہی، تو لوگاں کیا کہے؟ قرآن کہتا ہے اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ کیا ہمارا مذاق اڑاتے ہو؟ ایک آدمی آلریڈی قتل کیا گیا ہے، اور پھر اوپر سے بول رہے ہیں کہ ایک اور جانور کو قتل کرنا ہے، ایک اور جانور کو مار کے اس کا گوشت ماریں گے تو پھر اس کا حل نکلے گا۔ تو وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے اس کو ایک مذاق سمجھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یہ میں ایسے بھدے مذاق تم سے کرنے والا نہیں ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اگر یہ حکم ملنے کے بعد بنی اسرائیل کے لوگ کوئی بھی گائے کو ذبح کرتے اور مسئلے کا حل نکال سکتے تھے، لیکن وہ قوم ہی ایسی تھی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، آ کے پوچھا کہ موسیٰ جس گائے کو اللہ ذبح کرنے کا حکم دیے ہیں، وہ گائے کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ عمر کا سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب نازل کیا کہ وہ ایک دم نہ ادھیڑ عمر کی ہو، نہ ایک دم بالکل کولی ہو، بلکہ ایک نارمل عمر کی ہو۔ وہیں پر بات ختم نہیں ہوئی، پھر آ کے پوچھا بنی اسرائیل کے لوگوں نے ما لونہا، اس کا کلر، اس کا رنگ کیسے ہونا چاہیے؟ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، صفرا، کہ وہ زرد ہونا چاہیے، پیلی ہونی چاہیے۔ پھر یہیں پر بس نہیں کیا، پھر آگے پوچھے کہ اس کے بارے میں کچھ اور بولو موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پھر سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا، کہا کہ وہ ایسی گائے ہو جو کھیتوں کے اندر ہل چلانے کے لیے استعمال نہ ہوتی ہو، کھیتوں میں جو ہے ہل چلانے کے لیے استعمال نہ ہوتی ہو، اور اس کو پانی لانے کے لیے بھی استعمال نہ کیا جاتا ہو۔ اس زمانے میں گایوں کو جو ہے پانی کے بڑے بڑے مٹکے لانے کے لیے استعمال کرتے تھے، اسی طرح کھیتوں کے اندر ہلانے کے لیے آج جیسے ہمارے پاس دوسرے جانور استعمال کرتے ہیں تو ویسا۔ تو یہ ایسی شرطیں وہ سوال کر کے اپنے اوپر لا لیے کہ آخر میں ان کے لیے بہت ہی مشکل ہو گیا۔ اب دیکھنا ہے، ایک تو کلر دیکھنا ہے، پھر عمر دیکھنا ہے، پھر یہ دیکھنا ہے کہ وہ ایسی گائے، ایسا جانور ہو کہ جو کبھی کام نہ کرتا ہو، نہ وزن اٹھانے والا ہو، نہ ہل چلانے والا ہو، اتنا پاکیزہ، اتنا صاف ستھرا، ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ لیکن سوالات کر کے اپنے اوپر لا لیے ویسا مسئلہ۔
تو ڈھونڈتے گئے بہرحال کہیں ایک جگہ ملی اور بہت بڑی مشکل سے ملی، اور پھر اس نے موقع پا کر جو ہے بہت بڑی قیمت اس سے لی۔ بہرحال جانور لایا گیا، کاٹا گیا، اور پھر کاٹنے کے بعد جو ہے اس کے گوشت کا ایک حصہ نکال کے مقتول پہ، جس کو قتل کیا گیا ہے چچا، اس پہ مارا گیا تو وہ زندہ ہوا، اور اس نے اپنے قاتل کا نام بھی جو ہے بیان کیا۔ تو یہ ایک پورا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ جو ہے یہ سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، تو چونکہ ایک گائے کا واقعہ ہے تو یہ سورہ کی مناسبت سے، یہ سورہ کی وجہ سے یہ سورہ کا نام جو ہے گائے کا نام رکھا گیا۔ اب میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا کیا ہے کہ واقعہ اور اس واقعے سے جو نام رکھا گیا ہے بقرہ، گائے کے نام سے، تو اصل اس کی حکمت کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے 3 باتیں رکھتا ہوں اس کی حکمت کے پیچھے۔ سب سے پہلی حکمت، اللہ تعالیٰ نے اس کا جو حکم دیا وہ اس وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت رہی، لوگوں کو پتہ چلے کہ انسان مرنے کے بعد جب مٹی میں سڑ گل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو کیسے زندہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ زندہ کرنے پہ قادر ہیں، پھر اٹھانے پہ قادر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سب کے سامنے، آنکھوں کے سامنے دکھانا چاہ رہے تھے، اور اللہ نے ویسا کیا کہ ایک مرا ہوا انسان جس کی موت پہ پورے لوگوں کو پتا تھا کہ مرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مرے ہوئے انسان کو پھر سے زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد آگے کہتے ہیں كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن مردوں کو بھی ایسا ہی زندہ کریں گے۔ انسان کچھ بھی ہو جائے، مٹی میں سڑ گل جائے یا سمندر میں ڈوب کے مر جائے، جلا کے مر جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ مرے ہوئے انسانوں کو پھر سے اللہ تعالیٰ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح تم نے جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ تعالیٰ اسی طرح اٹھائیں گے۔ اس لیے کہ ان کو یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے دوبارہ، وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ پھر سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو اٹھائے گا، وہ سمجھتے تھے کہ نہیں، انسان ایک مرتبہ مر گیا، ختم، بس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پہلی حکمت رہی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ثابت کیا۔ دوسری بات اس واقعے سے جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ بندوں کی آسانی چاہتے ہیں، بندوں کی سہولت چاہتے ہیں، لیکن بندے ایسے ہیں کہ مسئلے سوالات کر کے اپنے اوپر ایسی باتیں لا لیتے ہیں جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ گائے ذبح کرو، وہ کوئی بھی جانور پکڑتے ذبح کرتے، بات ختم تھی۔ انہوں نے سوال کیا، پھر سوال کیا، سوال پہ سوال، اتنے سوالات کرتے گئے کہ وہ ان کے لیے خود مشکل ہو گئی، اور مشکل ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے بہت مہنگی بھی پڑی۔ یہ دین ہے، دین کیا چاہتا ہے؟ آپ کو جیسا اللہ رسول نے بتایا ہے ویسا ہی آپ عمل کریں۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس بات کا حکم دیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج فرض ہوا پہلی مرتبہ، اللہ کے نبی نے حج کا اعلان کیا۔ سامنے بیٹھنے والے لوگوں میں سے ایک آدمی نے اٹھ کے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، اکل عام، کیا ہر سال ایک مرتبہ حج کرنا ضروری ہے؟ اللہ کے نبی خاموش رہے۔ پھر اس نے پھر تھوڑی دیر کے بعد سوال کیا، اے اللہ کے نبی، کیا ہر سال ہر مسلمان کے لیے حج کرنا ہے؟ اللہ کے نبی خاموش رہے۔ پھر پوچھا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی، اگر میں ہاں کہوں تو ہر مسلمان کے لیے ہر سال حج کرنا فرض ہوگا، جو کہ ناممکن ہے، مشکل ہے، مشقت ہے، تکلیف ہے۔ تو جب میں خاموش رہتا ہوں، تمہارے سوال پہ میرا خاموش رہنے کا مطلب یہ ہے سوال ڈھنگ کا نہیں ہے، خاموش رہیں نہیں۔ پھر سوال کیے، پھر سوال کیے۔ یہ بنی اسرائیل قوم کی عادت تھی، اور یہ عادت امت مسلمہ میں بھی ہے۔ یہ سوالات کا جو بھرمار لاتے ہیں، اللہ کے نبی صاف منع کیے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ایاکم قیل وخال، کہا اللہ کے نبی نے 3 باتوں سے بچو۔ ایک خیل وخال، خیل وخال کا مطلب ہے ایسا ہوا کتے، ویسا ہوا کتے۔ تو یہ جو کتے کی باتیں ہیں، ادھر ادھر کی باتیں جو کبھی دلیل نہیں ہیں، آپ دیکھے نہیں، آپ کبھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کیے، ایسے ہی ورغلانے کی، لڑانے کی، بھٹکانے کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، اس کے بارے میں۔ دوسری بات اللہ کے نبی کہا کثرت السوال، زیادہ سوالات کرنے سے بچو۔ جتنا دین آپ کو بتایا گیا اتنا عمل کرو۔ یہ کیوں ہے، یہ ویسا کیوں ہے، ایسا کرے تو کیا ہوتی سو، نہیں کرے تو چلتا ہے کیا،
یہ ہوتا ہے نا، یہ لوگ ہمارے پاس ہوتے ہیں سب. تو دین آپ کے پاس آسان ہے، جتنا آپ تک پہنچا گیا دلائل سے عمل کیجئے. اور تیسرا اللہ کے نبی نے کہا اضاعت المال، مال برباد کرنے سے، مال اسراف کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے. تو یہ دوسری حکمت ہے کہ کثرت سوال، زیادہ سوالات نہیں کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورے میں آگے کہا ام تریدون ان تسألوا رسولکم، اے مسلمانوں کیا تم نبی سے ویسے سوالات کرنا چاہتے ہو کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے اس سے پہلے سوالات بنی اسرائیل موسیٰ سے کری تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک سبق دیا. تیسرا اور بہت ضروری پیغام یہ سورے سے آپ کو یاد رکھنا ہے، وہ یہ کہ میرے بھائیوں، جو گائے ہیں، یہ گائے صرف بنو اسرائیل کے لیے ایک جانور نہیں تھا، بلکہ دیوی دیوتاؤں کا عقیدہ ان کے اندر شامل تھا. وہ اس کی پوجا کرتے تھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور پہاڑ پہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام واپس آنے تک لوگاں کیا کیے جی؟ بچڑے کی ایک بچڑا بنا لیے، بچڑا بنا کے اس کی پوجا کرنا شروع کیے. یہ کیا ہے؟ یہ بچڑا، یہ بیل، یہ گائے ایک جانور ہے، اور لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، اس کو خدا کا درجہ دیے تھے. اور ایسے گایوں کے اندر جو ہے وہ ایک مقدس دیوی دیوتاؤں کا عقیدہ رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی کا سبق دیا کہ جس گائے کو تمہیں خدا کا درجہ دیے، عبادت کا درجہ دیے، اسے اپنے ہی ہاتھوں سے ذبح کرنا. بھائی بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک آدمی جو ایک تصویر لے کے سامنے رکھتا ہے، ہندو، صبح شام اٹھے بیٹھے مکتا ہے، صبح شام آپ اس سے بولو کہ اٹھا کے پٹکنا ہے، پٹکے گا؟ اس سے پہلے آپ کو پٹکے گا. کیوں ایسا بولتا ہے بول کے؟ کیوں؟ اتنی محبت ہے، اتنی عقیدت ہے وہ ایک تصویر کے بارے میں جس کی پوجا کر رہا ہے، چاہے پتھر ہو، شجر ہو، درخت، کچھ بھی ہو، جس کی انسان عبادت کرتا ہے اس کی اندھی عقیدت اس میں ہوتی ہے. تو بنی اسرائیل کے لوگوں کی عقلوں میں یہی سوار تھا، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت، یہاں تک کہ جانوروں کی عبادت. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا. اچھا اب وہ ذبح نہیں کرے جیسا پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتے تھے. کیوں نہیں ہٹ سکتے تھے؟ ہٹے تو معلوم کیسے ہوگا قتل کرنے والا کون؟ تو وہ مجبور تھے قتل کرنے کے لیے. تو وہ اس سے بچنے کے لیے ہی کیا کرے؟ انہوں سوال کرے کیسا ہونا. عمر جو سوالات تھے وہ سوالات کیا واسطے معلوم؟ کیسا بھی کر کو اللہ گائے کو ذبح کرنے کی بات نکال کو دوسرا آرڈر دینا بول کو. اللہ تعالیٰ بندوں کے خالق ہے، رگ رگ سے واقف ہے. بولے کہ نہیں، عمر بھی بتایا، رنگ بھی بتایا، کیسی کیا شباہت ہونا وہ بھی بتایا، اور سب اتنا مجبور ہو گئے کہ ان کو ذبح کرنا ہی پڑے گا. تو اپنے ہی ہاتھوں سے گائے کو ذبح کرے. تو گائے نارمل گائے نہیں تھی، وہ گائے تھی جس کو ان کی نظروں میں دیوی اور دیوتاؤں کا عقیدہ رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ اسی کو کاٹنا ہے، اپنے ہاتھوں سے کاٹنا. آپ سوچو کہ جو انسان جس کی پوجا کر رہا ہے، دن رات اس کے سامنے مقدس سے کھڑ رہا ہے، اس سے کہا جائے کہ اسی کو کاٹنا ہے، کاٹے گا؟ آج آپ دیکھ لو، آج دنیا کے اندر یہ خاص کر کے ہندوستان کے ماحول میں تو یہ ایک بڑا ہی لڑائی جھگڑے کا مسئلہ بن گیا ہے. تو یہ جانور کے لیے دیوی دیوتاؤں کا عقیدہ ان میں تھا. قرآن کہتا ہے اسی سورے کے اندر وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، کہ ایسی دیوی دیوتاؤں کا، بچڑے گائے کی عبادت ان کے رگوں میں بس گئی تھی، اتنی عبادت کرتے تھے. اللہ بولے کہ اسی کو کاٹو، اسی کو کاٹو. کاٹے، اسی کو کاٹے، اور کاٹنے کے بعد اس سے مارے تو زندہ ہوا. ٹھیک ہے، یہاں کسی کو سوال ہو سکتا ہے، کبھی ڈاؤٹ آتا ہے کہ گائے کا چمڑا لے کے مارے تو وہ زندہ ہوا نا، تو گائے مقدس ہے؟ نہیں، گائے بڑھ کے ہے؟ نہیں. آپ کو معلوم ہے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم حکمت ہے. گائے کا چمڑا لے کے مارنے کے بعد وہ مردہ انسان زندہ ہوا. یہ گائے پھر سے زندہ ہوئی نہیں. تو جس گوشت سے مارا جا رہا ہے وہ زندہ ہو رہا ہے، لیکن یہ مر گئی، یہ فنا ہو گئی. تو اللہ نے بتایا کہ اگر وہ گائے عبادت کے قابل ہوتی، اس کے اندر کچھ طاقت ہوتی، وہ کسی کو موت حیات دے سکتی تھی، اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکی تو اسے کیا موت سے بچا سکے گی؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے، اللہ تعالیٰ موت و حیات کے مالک بولتے ہی نہیں.
یعنی اللہ موت بھی دے سکتے، زندگی بھی دے سکتے. وہ کیسے؟ ایک جانور جو زندہ تھا اللہ نے اسے فنا کر دیا، اور جو انسان فانی تھا مر گیا تھا اللہ نے اسے زندہ کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے. تو یہ سورہ کے اندر یہ جو نام گائے کے نام سے رکھا گیا، یہ صرف ایک جانور کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ سے پیغام دیا شرک کو ختم کرنا ہے، اور شرک کا جو راستہ ہے، جو ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کرنے کا ویسا ہی حکم دیا. اور ان کے باپ داداؤں سے جو گائے ان کے پاس مقدس عبادت کے قابل سمجھے جاتی تھی، اسی گائے کو اللہ نے ان کے ہی ہاتھوں سے ذبح کروایا، اور یہ بتایا کہ یہ گائے صرف ایک جانور ہے. کیا ہے؟ صرف ایک جانور ہے، اس کے اندر کچھ بھی طاقت نہیں ہے. جب وہ اپنے آپ کو اپنے گلے پہ چھری لگا کے کاٹنے سے نہیں بچا سکتی تو پھر کسی انسان کی زندگی میں کیا کر سکتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بتانا چاہا اور بتایا، اور ان کی آنکھوں کے سامنے بتایا. لیکن جب انسان کا دل سخت ہو جائے تو کیا ہوگا؟ انسان آپ سوچو جی، یہ سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہوا، ایک مرا ہوا انسان اٹھ گیا، اور جس کو دیوی دیوتا سمجھتے تھے وہ مر گئے. اپنی آنکھوں کے سامنے اتنا ہونے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے. اللہ تعالیٰ اسی کے بعد بولے، قرآن کی آیت پڑھی آپ، قرآن کے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 60 پر 8 60 پر 9 پڑھیے. اللہ بولے ثم خست قلوبکم من بعد ذلک، اتنا دیکھنے کے باوجود بھی تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے گویا کہ وہ پتھر بن گئے. پھر اللہ بولے نہیں، او اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اللہ یہاں تک ختم نہیں کرے، پھر بولے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، ارے پتھر تو بہتر ہے، پتھر تو بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے بولے، قرآن میں نہیں سنے وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اگر یہ قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کیا تھا، پہاڑ چکنا چور ریزہ ریزہ ہوتے، یعنی پہاڑ اللہ کے کلام کو، یہ چٹان یہ پتھر بھی برداشت نہیں کرتا. اس کے اندر اتنی تو طاقت ہے کہ وہ پتھر پگھل سکتا ہے، پھٹ سکتا ہے، اور تو انسان ایسا ہے کہ اپنے دل کو نہیں بدلا سکتا ہے. اتنا دیکھنے کے بعد تو اللہ نے کہا کہ پتھر بہتر ہے. بولے کہ نہیں، پتھر بہت زیادہ بہتر ہے تیرے دل کے مقابلے میں. اسی لیے آگے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کئی پتھر ایسے ہوتے ہیں جن کے درمیان سے پانی نکل کے آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے ذریعے سے بہت بڑا پیغام دیا. میرے بھائیوں، یہ سورہ کے بارے میں ایک آخری بات، یہ سورہ کے اندر توحید کا، شرک کے خاتمے کا، یہ ایسی جو باتیں بیان کی گئی ہیں نا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ان اخذها برکہ، یہ سورہ پڑھنے والا اللہ کی برکت کا مستحق بنے گا. وترکها حسرہ، اس کو چھوڑنے والا پچھتانے والا بنے گا. لا یستطیعہ البطل، اور جادوگروں کی جادوگری اس کے سامنے کام نہیں آئے گی. صحیح مسلم حدیث نمبر 804 میں اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان فرمائی اسی سورہ بقرہ کے بارے میں. تو آپ سوچیں کہ گائے کے نام سے جو سورہ ہے، اور اس سورہ کے بارے میں اللہ کے نبی بولے اس کا پڑھنا برکت ہے، چھوڑنا پچھتاوا ہے، اور جادوگروں کی جادوگری اس کے سامنے کام نہیں آنے والی ہے، جادو نہیں چلنے والا ہے، ٹونا نہیں چلنے والا ہے، یہ اس کو بھی بیکار کر کے چھوڑ دے گا. کتنا دم ہوگا، کتنا پاور ہوگا یہ سورہ میں، اس کی کتنی طاقت ہوگی. وہ طاقت کیا ہے؟ توحید کی طاقت ہے. شرک کی جڑوں کو کاٹا گیا یہ سورہ کے اندر. کیسے کاٹا گیا؟ یہ سورہ پڑھیں گے تو آپ کو اور بہت ساری باتیں معلوم ہوں گی. نام کے لحاظ سے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سبھی کو بھی قرآن کو قرآن کی جیسا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے کلام کی قدر، اس کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہوئے اس کو معنی کے ساتھ، مطلب کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی، سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آخری بات یہ ہے، تراویح کے سلسلے میں، تراویح 8 رکعت 20 رکعت پڑھنے کے سلسلے میں، اور اسی طرح جو باہر 10 دنوں میں ایک مرتبہ کسی فنکشن ہال میں پڑھ رہے ہیں، 10 دنوں میں ایک مرتبہ ختم کر دے رہے ہیں پوری قرآن، پھر 3 دنوں میں ختم کرتے ہیں. سوالات زیادہ آ رہے ہیں. انشاءاللہ کل جمعہ میں تراویح کے سلسلے میں ہی ہمارا بیان رہے گا. ضرور آئیں، سنیں تراویح کیا تھی، ہم نے کیا بنا دیا. انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی دین جیسا اللہ رسول نے ہم کو بتایا ہے ویسے ہی عمل کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.